الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ زندگی ایک مسلسل عمل ہے اور اپنی رفتار سے گزر رہی ہے۔ کوئی نہیں جانتا اس کے پاس کتنی فرصت ہے، کتنا وقت گزر چکا ہے، کتنا باقی ہے، یہ صرف اللہ کریم جانتے ہیں۔ انسانی مزاج ہے، دنیا میں الجھ جاتا ہے۔ دنیا قریب کو کہتے ہیں، قریب کی چیز کو۔ دنیا سے مراد ہے قریب تر شے، یہ ہمیں نظر بھی آتی ہے، محسوس بھی ہوتی ہے، قریب ہے۔ آخرت ہمیں ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتی، ظاہری محسوسات سے محسوس نہیں ہوتی، ہم اس کو بھول جاتے ہیں اور اس میں لگ جاتے ہیں اور اس کے حصول کی کوششوں میں لگ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، ایک بنیادی قاعدہ ہے اسلام کا، یہ بنیادی قاعدہ ہے کہ ہر متنفس جو پیدا ہوتا ہے، مخلوق کو بنانے سے پہلے مخلوق کا رزق طے کر دیا گیا تھا، عمریں طے کر دی گئی تھیں، صحت طے کر دی گئی تھی، علم و عمل طے کر دیا گیا تھا۔ کوئی بندہ دنیا میں ایسا نہیں جو اپنے حصے کا ایک دانہ چھوڑ کے مر جائے، کوئی بندہ ایسا نہیں جو اپنے سے زیادہ ایک دانہ کھا کے مرے۔ وہی ملنا ہے جو آپ کے نصیب میں ہے، جو میرے نصیب میں ہے۔ تو اگر ملنا نوشتہ ہے تو پھر کام کیوں کریں؟ کام کرنا اسی طرح عبادت ہے جس طرح سجدہ کرنا عبادت ہے، رکوع کرنا عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے۔ اسی طرح جائز اور حلال مزدوری کرنا عبادت ہے، روزی دینا اس کا کام ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کی کئی نسلیں مزدوری نہیں کرتی اور وہ ارب پتی ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جن کی نسلیں مزدوری کرتے مر جاتی ہیں اور انہیں 2 وقت کا کھانا نہیں ملتا۔ اگر مزدوری پہ ہوتا تو پھر انہیں زیادہ ملتا۔ اس سارے جھنجٹ میں ہم اس طرح الجھے ہوئے ہیں کہ ہم باتیں تو کرتے ہیں، تقریریں بھی ہوتی ہیں، ہم سنتے بھی ہیں، لیکن ہوتا ہوا کچھ نہیں، بات وہیں رہتی ہے۔ مسجد میں ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، یہ جلسے میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، جی بہت اچھی تقریر تھی، جی بہت اچھی تقریر تھی۔ اب کسی سے اگر یہ پوچھا جائے کہ تقریر میں کہا کیا گیا تو وہ اسے کوئی نہیں پتا ہوتا، بس فضا ہوتا ہے تقریر بڑی اچھی تھی۔ وہ کیا خاک اچھی تھی جب تمہیں یہ بھی نہیں پتا اس میں کہا کیا گیا؟ میں آج تقریر نہیں کرنا چاہتا،
میں آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں. تقریروں کا تو ایک رواج ہے، تقریر ہو گئی، واہ واہ ہو گئی، لوگ چلے گئے. میں آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ کوشش کریں کہ میری بات کو سمجھ جائیں. میں نہایت آسان انداز میں عرض کرنا چاہوں گا. ارشاد باری تعالی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس طرح حتمی اور طے شدہ بات ہوتی ہے کہ اس پہ کوئی بات نہیں ہو سکتی، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، اس پہ کوئی سوال نہیں اٹھایا جا سکتا، یہ طے شدہ بات ہے، فیصلہ ہو گیا کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول. یہ بات ختم ہو گئی. یقینی طور پر یہ بات طے ہو گئی، یہ بنیاد ہو گئی ایمان اور عقیدے کی اور اسلام کی. اگر کسی کو اس میں شبہ ہو جائے تو وہ اسلام سے رد ہو سکتا ہے، یہ بات تبدیل نہیں ہو سکتی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول. رسول واحد ذریعہ ہوتا ہے خالق اور مخلوق کے درمیان. اللہ کے رسول کو چھوڑ کر بارگاہ الہی میں اب کوئی دروازہ نہیں کھلتا. انبیاء اور رسول آئے، وہ سارے بارگاہ الہی کے دروازے تھے. آئے دنیا میں اپنی ذمہ داریاں ادا کر کے اللہ کے پاس تشریف لے کے دروازے بند ہوتے گئے. اب کوئی کھڑکی، کوئی دروازہ بارگاہ الوہیت میں نہیں کھلتا سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ہی دروازہ ہے اللہ کی بارگاہ کا، اور وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ بات تو طے ہو گئی. آگے ارشاد ہوتا ہے والذین معہ. اس پہ ذرا غور فرمائیے گا. جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، یہ جملہ بڑا قابل غور ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے رسول جن کے ساتھ ہیں نا، جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں، یعنی ساتھ ہونا لوگوں کی طرف ہے، ہماری طرف ہے، ہم نے ساتھ ہونا ہے. کاش یہ جملہ اس طرح ہوتا کہ آپ جن کے ساتھ ہیں تو ہر کوئی باغ باغ ہوتا. وہ تو لجپال بھی ہیں، کریم بھی ہیں، رؤوف الرحیم بھی ہیں، ہر ایک پہ کرم فرماتے. لیکن یہاں بات اس طرح ہو گئی کہ جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں یا جو اپنے آپ کو حضور کے ساتھ رکھتے ہیں. ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عقیدہ وہی ہو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اگر عقیدے میں فرق آ گیا تو ساتھ میں فرق آ گیا، ساتھ تو نہ رہا. عمل وہی ہو جو محمد الرسول اللہ نے کرنے کا حکم دیا. اگر عمل میں فرق آ گیا تو ساتھ میں فرق آ گیا. عمل کا طریقہ کرے اسی طرح سے جس طرح حضور نے طریقہ بتلایا ہے. یعنی اگر طریقہ بدل گیا، سنت چھوٹ گئی، رواج رسم بدعت آ گئی تو ساتھ چھوٹ گیا. اور چھوٹا تمہارا ساتھ تو جی چھوٹ جائے گا، بندہ ختم ہو گیا. اور یہی تو امتحان، یہی تو آزمائش ہو گئی کہ بندے کو حضور کا ساتھ رکھنا ہے.
اگر یہ آئے کریمہ اس طرح ہوتی کہ آپ جن کے ساتھ ہیں پھر تو کام ہو گیا تھا، موج ہو گئی تھی، ہم جیسے بھی ہوتے، حضور تو رؤوف و رحیم تھے، کرم فرماتے. لیکن بات بدل گئی، فرمایا نہیں، یہ ساتھ رہنا تمہارے ذمے ہے، تمہارا حلیہ، تمہارا لباس، تمہاری کمائی، تمہارا خرچ، تمہاری دوستی، تمہاری دشمنی، تمہارا سونا، تمہارا جاگنا، تمہاری عبادات، تمہارے معاملات، تمہاری سیاست، تمہارا زندگی کا ہر شعبہ، تم کتنے محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہو. اب یہ تو ہر بندہ اپنے بارے یا خود جانتا ہے یا اس کا پروردگار جانتا ہے. کتنے لوگ دیکھنے میں نیک نظر آتے ہیں، عمل میں اس کے الٹ ہوتے ہیں. کتنے لوگ ہمیں عام سے لگتے ہیں لیکن وہ اللہ کے مقرب ہوتے. ہم تو نہیں جانتے. یا ایک حد تک بندہ خود اپنے حال سے واقف ہوتا ہے یا رب العالمین جانتا ہے. لیکن اللہ بڑا کریم ہے، اس نے 3-4 آئینے لگا دیے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ان میں دیکھ سکیں کہ ہم حضور کے ساتھ ہیں یا نہیں. والذین معہ اشداء علی الکفار، پہلا آئینہ قد آدم، اس میں اپنے آپ کو دیکھ لو کہ وہ کافروں کے لیے بڑے سخت ہوتے ہیں. اشد، شدید ہوتا ہے نا سخت ہونا، یہاں اشد، بہت سخت، سخت ترین. کافروں کے لیے سخت ہونے سے کیا مراد ہے کہ کافروں کو مارتے کوٹتے رہتے ہیں، قتل کرتے رہتے ہیں، بم دھماکے کرتے رہتے ہیں؟ نہیں. جہاد ایک الگ موضوع ہے، اور کب فرض ہوتا ہے اور کیسے فرض ہوتا ہے اور کیسے کرنا یہ الگ موضوع ہے. یہاں بات ہو رہی ہے ذاتی کردار کی کہ ان کا کردار کفر سے انتہائی نفرت کرتا ہے، بالکل کفر کو برداشت نہیں کرتے، سننا نہیں چاہتے. اب گناہ جو ہے اللہ کی نافرمانی یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، یہ مفضی الی الکفر ہے، کفر کی طرف جانے والا راستہ ہے. مفضی الی الکفر کا معنی ہوتا ہے کفر کی طرف کھینچنے والی چیز، لے جانے والی چیز. تو وہ ان وسائل، ان ذرائع، ان اسباب کے لیے بھی بڑا سخت ہے جو کفر کی طرف لے جانے والے. یعنی جو حضور کے ساتھ ہے اس کی پہلی صفت یہ ہے کہ اسے گناہ سے، برائی سے، اللہ کی نافرمانی، اللہ کے حبیب کی نافرمانی سے سخت نفرت ہے، چڑ ہے، اس طرف نہیں جاتا. ہو گیا نا ایک قد آدم آئینہ کہ اس میں اپنے آپ کو دیکھ لو. اگر تمہیں گناہ سے محبت ہے تو معیت رسالت چھوٹ رہی ہے. اور اگر گناہ سے نفرت ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اشداء علی الکفار. دیکھو انسان میں 2 خوبیاں ہیں جن کے گرد اس کی ساری زندگی گھومتی ہے. 2 قوتیں ہیں ہر بندے میں. ایک ہے قوت غضبیہ، اس کو اللہ کریم نے پہلے ذکر فرمایا، اور دوسری ہے قوت شہوانیہ. قوت غضبیہ ہوتی ہے غصہ، انتقام، چڑ کر کسی سے ناراض ہو کر کچھ کرنا، یہ مقدم ہے. بندہ اکثر کام دوسرے کی ضد میں آ کے کر جاتا ہے کہ اس کو میں نے ایسے کر دینا. غصہ جب آ جائے اپنے پرائے کی تمیز نہیں رہتی، چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں رہتی. نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ بہت غصہ آ جائے تو حالت بدل دو، بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، وضو کرنا شروع کر دو. وضو کر لو، وہ سارا رفع ہو جائے گا وضو کرتے کرتے.
درود شریف پڑھنا شروع کر دو۔ میں نے عرب میں دیکھا کہ 2 4 5 بندے کھڑے ہیں، آپ کی کسی سے تو میں ہو گئی ہے، جھگڑا بڑھنے لگے تو آپ کہہ دیں صلو علی النبی صلو علی النبی، سارے درود شریف پڑھنا شروع ہو جائیں گے، جھگڑا چھوڑ دیں۔ یہ میں نے تجربہ کیا، وہاں بات ہوئی کسی چیز پہ، تو میں ہونے لگی، صلی اللہ علیہ النبی، اور جھگڑا چھوڑ دیتے ہیں، درود شریف پڑھنے لگ جاتے ہیں اور بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو قوت غضبیہ عقل کو معاف کر دیتی ہے۔ لوگ ماؤں کو تھپڑ مارتے ہیں، لوگ باپوں کو قتل کر دیتے ہیں، غصے میں آ کر بھائی بھائیوں کے گلے کاٹ دیتے ہیں، بڑے بڑے ظلم کر جاتے ہیں۔ فرمایا جو لوگ میرے نبی کے ساتھ ہیں، یہ قوت غضبیہ ان کے تابع ہو جائے گی۔ مخلوق اس قوت غضبیہ کے تابع ہوتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی برکت یہ ہے کہ یہ قوت ان کے تابع ہو جائے گی، وہ جہاں چاہیں گے وہاں اس کا اظہار کریں گے، اور وہ اظہار کریں گے کفر کے خلاف، برائی کے خلاف، نافرمانی کے خلاف۔ رحماء بینہم، دوسری قوت شہوانیہ، لالچ، توقع، امید کسی سے، مجھے یہاں سے یہ مل جائے گا، اس میں آ کر کچھ کر گزرنا، یہ دو ہی تو چیزیں ہیں۔ فرمایا یہ بھی ان کے تابع ہو جاتی ہے، وہ اس کے تابع نہیں رہتے، اس کو بھی اس کے محل پہ رکھتے ہیں کہ آپس میں مومنوں میں ایک دوسرے سے ایمان کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، کسی دنیاوی لالچ سے نہیں۔ رحماء بینہم، آپس میں، یعنی جو ان کا عقیدہ ہے، جو ان کا تعلق ہے اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ، اس تعلق کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اس لالچ سے نہیں کہ یہ فوجی افسر ہے، اس سے مجھے یہ مل جائے گا، یہ سیٹھ ہے، یہ مجھے پیسے دے دے گا، یہ اخباری نمائندہ ہے، یہ میری تصویر چھاپ دے گا، یہ انہیں نہیں ہوتا لالچ، انہیں صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی میرے محبوب کا چاہنے والا ہے۔ تو دو آئینے یہ ہو گئے کہ قوت غضبیہ ان کے تابع ہو جاتی ہے، قوت شہوانیہ ان کے تابع ہو جاتی ہے، انہیں اختیار حاصل ہو جاتا ہے کہ کہاں غصہ دکھانا ہے، کہاں محبت کا اظہار کرنا ہے۔ لیکن یہ بات بھولیے گا نہیں، یہ یاد رکھیے گا کہ جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، یہ نہیں فرمایا کہ میرے حبیب جن کے ساتھ ہیں، نہیں، جو میرے، یعنی دامن تھامنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے اس کا حق ادا کر دیا، اگر دامان رسالت کو ہاتھ سے جانے نہ دیا، تو پہلی یہ نشانی ہے کہ قوت غضبیہ پہ ہمیں کنٹرول حاصل ہو جائے گا۔ جہاں برائی ہوگی وہاں ہمارا غصہ بھڑکے گا، اور جہاں نیکی ہوگی وہاں ہمیں محبت کا اظہار کریں گے۔ یعنی قوت غضبیہ بھی اور قوت شہوانیہ بھی تابع ہو جائیں گی، پتہ ہوگا کہ اس کا محل کیا ہے، کہاں محبت شفقت کا اظہار کرنا ہے اور کہاں ناراضگی اور غصے کا اظہار کرنا ہے۔ دو آئینے ہو گئے، اپنی تصویر بندہ خود دیکھ سکتا ہے۔ تیسرا آئینہ ہے تراہم رکعا سجدا، اے مخاطب، تو انہیں جب دیکھے گا وہ رکوع و سجود میں ہوں گے۔ بھئی قرآن کے مثالی مسلمان ہیں صحابہ کرام، براہ راست فیضات و برکات سمیٹنے والے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے خواب کی تعبیر پوچھی کہ مجھے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے۔ انہوں نے فرمایا یہ خواب جسے بھی آئے
اس کے لیے بشارت ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور اس کی نجات ہو جائے گی۔ خواب میں زیارت ہوئی تو بشارت یہ ہے کہ یہ اخروی نجات اور خاتمہ بالایمان کی دلیل ہے۔ تو جن کی عمریں خدمت اقدس میں بسر ہو گئی ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ خواب میں زیارت ہو تو جنت نصیب ہو جائے، تو جن کی عمریں بارگاہ عالی میں بسر ہو گئی تو وہ تو سارا دن رکوع و سجود تو نہیں کرتے تھے، انہوں نے تو زندگی کے سارے کام کیے، جہاد بھی کیے، غزوات میں بھی شریک ہوئے اور کاروبار بھی کیا، تجارت بھی کی، سفر بھی کیے، شادیاں بھی کی، اولادیں بھی ہوئیں، دنیا کا ہر کام انہوں نے کیا، حکومت بھی کی، سیاست بھی کی۔ لیکن یہ دیکھ لو ان کی تجارت، ان کی سیاست، ان کا جہاد، ان کی جنگ، ان کی محبت، ان کی دوستی، ان کی دشمنی سب اللہ کے لیے تھی، اور جس طرح رکوع و سجود خالص اللہ کے لیے ہوتے ہیں ان کی زندگی کا ہر کام خالص اللہ کے لیے تھا، اس لیے سارے معمولات رکوع و سجود کہلائے۔ تراہم رکعا سجدا، تو اسے جب بھی دیکھے گا رکوع و سجود میں، یعنی اللہ کی انتہائی اطاعت میں دیکھے گا۔ رکوع و سجود دو حالتیں ہیں جو انتہائی اطاعت کی ہیں، انتہائی عاجزی کے اظہار کی ہیں، عظمت الہی کے اظہار کی ہیں۔ تو فرمایا جو کام بھی وہ کرتے ہیں وہ جائز اور حلال طریقے سے کرتے ہیں، سنت کے مطابق کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے روزی کام نہ کریں تو بھی مل جائے گی، جو میرے نصیب میں مجھے وہی کھانا ہے، جو زیادہ آئے گا وہ کسی اور کا حصہ ہوگا، اس کے لیے چھوڑ کے مر جاؤں گا۔ تین باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ رکوع و سجود، محنت و مزدوری، جہاد و عمل، حج و زکوٰۃ، نماز و روزہ سب کرتے ہیں اللہ کے فضل کی تلاش میں۔ اب اللہ کا فضل دو طرح سے ہے، روحانی رزق بھی اللہ کا فضل ہے اور مادی رزق بھی اللہ کا فضل ہے۔ تو گویا روزی بھی تلاش کرتے ہیں حلال ذرائع سے۔ یبتغون فضلا من اللہ، جس طرح قرب الہی تلاش کیا جاتا ہے، تو کوئی ایسا بندہ دنیا میں ہے جو یہ سوچے کہ گناہ کر کے مجھے قرب الہی ملے گا؟ کوئی نہیں نا۔ جاہل سے جاہل بندہ بھی جانتا ہے کہ برائی کرنے سے قرب نہیں ملتا، اللہ کا فضل نہیں ملتا۔ اسی طرح دنیاوی روزی بھی گناہ کر کے انہیں یقین ہے کہ نہیں ملتی، چوری سے نہیں، رشوت سے نہیں، حرام سے نہیں، ڈاکے سے نہیں، اللہ کی اطاعت میں رہ کے یبتغون فضلا من اللہ، اللہ کا رزق تلاش کرتے ہیں، روحانی بھی مادی بھی، اللہ کی اطاعت کے دائرے میں رہ کر۔ اور اگر کوئی رشوت لینا شروع کر دیتا ہے، اگر کوئی دھوکے سے لوگوں کے پیسے کھانا شروع کر دیتا ہے، اگر کوئی اقتدار و اختیار میں ہے اور فنڈز کھانا شروع کر دیتا ہے، اور یہ جو روز ہمارے ٹی وی پہ شور ہوتا ہے اتنے کروڑوں کھا گئے، اتنے اربوں کھا گئے، اس کا مطلب ہے وہ محمد رسول اللہ کے ساتھ نہیں ہے۔ گناہ ثواب جو ہوگا وہ تو الگ ہوگا، اس کا جو حساب کتاب ہوگا وہ الگ ہوگا۔ اللہ چاہے تو سارے گناہ معاف کر دے، چاہے تو نہ کرے، وہ اس کی اپنی اس کی عدالت پہ ہے۔ لیکن ایک بات سمجھ آ گئی کہ جو دنیا کے لالچ میں برائی کرتا ہے وہ محمد رسول اللہ کے ساتھ نہیں۔ وہ اللہ کا فضل چاہتے ہیں
اللہ کی اطاعت میں. اور فضل میں علماء تفسیر دونوں چیزوں کو شمار کرتے ہیں، روحانی رزق کو بھی اور مادی رزق کو. جس طرح روحانی درجات اللہ کی عطا ہے، مادی رزق بھی اسی کی مہربانی، اسی کا کرم ہے. تو گویا وہ روزی کے لالچ میں آ کر حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑتے کہ لالچ میں آ کر حرام کی طرف دوڑ جائیں یا جھوٹ کی طرف دوڑ جائیں یا ظلم کی طرف دوڑ جائیں. نہیں، رکوع و سجود پہ رہتے ہیں. رکوع و سجود خلوص دل سے اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا. یہ ساری باتیں تو آ گئیں یا اللہ کہ انہوں نے آپ کے حبیب کا دامن تھاما، اس پر انہیں قوت غضبیہ، قوت شیبانیہ پر کنٹرول حاصل ہو گیا، غلبہ حاصل ہو گیا. جہاں چاہیے تھا وہاں غصہ دکھایا، جہاں چاہیے تھی وہاں محبت دکھائی. شب و روز محنت کی، روحانی درجات بھی اللہ سے مانگے اور مادی رزق بھی اللہ سے مانگا. یہ تو ہو گئی بات طلب کی. نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. اس مخلصانہ اطاعت کی وجہ سے اے بندے، اگر تو میری تجلیات کہیں دیکھنا چاہتا ہے تو میرے ان بندوں کے چہروں پہ رقصاں ہوں. دنیا میں مادی آنکھ سے جمال باری ممکن نہیں ہے، دیدار باری ممکن نہیں ہے. اولی العزم رسول تھے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، اور انہوں نے عرض کی رب ارنی انظر الیک. باتیں جو کرتے ہو اللہ کریم، مجھ سے باتیں جو کرتے ہو، مجھ سے مخاطب ہوتے ہو، میری بات سنتے ہو تو میرا دیکھنے کو دل چاہتا ہے. جو لذت باتیں سننے میں ہے اس سے رواں نہال ہو جاتا ہے. اب دیکھنے میں کیا لذت ہوگی؟ مجھے اپنے دیدار سے سرفراز فرمائیے رب ارنی انظر الیک. فرمایا لن ترانی موسیٰ، اس دنیا میں ان آنکھوں سے آپ نہیں دیکھ سکتے. وہاں تو فرمایا لن ترانی، آپ نہیں دیکھ سکتے. یہاں فرمایا میری ذات تو ورال ورا ہے، کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا. اولی العزم رسول دنیا میں دنیا کی نظر سے نہیں دیکھ سکتا تو تم کس باغ کھیت کی مولی ہو. لیکن میری تجلیات، میرے جمال کا پرتاؤ دیکھنا چاہو تو ان لوگوں کو جنہیں میرے حبیب کی معیت حاصل ہے، ان کے چہروں پہ دیکھو. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. میری تجلیات ان کے چہروں پہ رقصاں ہوتی. یہ آئینے لگا دیے مالک الملک نے. پہلا آئینہ ہے قوت غضبیہ کو دیکھو، دوسرا آئینہ ہے قوت شعبانیہ کو دیکھو، تیسرا آئینہ ہے اس کے کردار کو دیکھو، چوتھا آئینہ ہے کہ خود کو خود دیکھ کے دیکھ لو کہ چہرے پہ کیا ہے. دوسرے بھی دیکھ لیں، ان کی پیشانیوں سے نور جھلکے گا. حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا جنازہ میں نے پڑھایا. ان لوگوں کے لیے زیارت کے لیے کفن ہٹا دیا گیا، رخ انور کھول دیا گیا. اس طرح گیس جلایا جاتا ہے نا تو اس کے برنر سے خوبصورت اور سفید اور روشن شعاعیں نکلتی ہیں. آپ کے چہرے مبارک سے اس طرح شعاعیں نکل رہی ہیں.
سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ میں یہ قصہ کیوں لے بیٹھا؟ یہ آیت کریمہ تو میں نے اللہ کی توفیق سے بڑی دفعہ میں نے بھی بیان کی، آپ قرآن کریم میں بھی تلاوت کرتے ہیں، معنی بھی پڑھتے ہیں، معروف ہے کریمہ ہے، ہر بندہ جانتا ہے۔ فضائل رسالت میں بھی بیان ہوتی ہے، فضائل صحابہ میں بھی بیان ہوتی ہے، تو میں اس کا ذکر کیوں لے بیٹھا؟ دنیا جائے سفر ہے، جائے قیام نہیں ہے، بندے آ رہے ہیں، بندے جا رہے ہیں۔ میں نے ایک شخص کو جاتے دیکھا جو اس سارے کا سبب بنا۔ جن لوگوں کے ساتھ دنیا میں تعلق ہوتا ہے، اور تعلق سے میری مراد ہے معیت رسالت کا تعلق، دنیاوی تعلقات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دنیاوی رشتے محض نسل انسانی کو چلانے کا ایک سبب ہے، اس سے زیادہ ان کی کوئی اہمیت نہیں۔ اس اعتبار سے ان کا لحاظ بھی ہے، احترام بھی ہے، والدین کا ایک اپنا مقام ہے، اولاد کے اپنے حقوق ہیں، بیوی کے اپنے حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے اپنے حقوق و مدارج ہیں، کہ یہ بقائے نسل انسانی کا سبب ہے، لیکن اصل ساتھ معیت رسالت میں جو ساتھ ہو اس کا ہے۔ تو مجھے کوئی بتائے، کہیں سے پتہ چلے کوئی ایسا بندہ گزر گیا، کوشش کرتا ہوں چلو اس کے لیے دعا کر لی جائے، یہ کرنا چاہیے، بھی حق بنتا ہے۔ بیچارہ شریف آدمی تھا، زندگی بھر نہ چوری کا الزام لگا، نہ چکے پن کا، نہ بدماشی کا، نہ کوئی برائی کا، نہ غلط کاری کا، نہ کسی نہ کوئی رشوت کا کوئی الزام نہیں، سیدھا سادہ بندہ تھا، نماز روزہ کرنے والا، بڑا عرصہ اللہ اللہ بھی ہمارے ساتھ کرتا رہا، پھر الگ بھی ہو گیا، کوئی بات۔ تو ایک تعلق تھا، لیکن عجیب بات ہے، برزخ میں مجھے ایسا لگا، آپ نے ایک آج کل ایک جالی سی آئی ہوئی ہے، اس میں اچھا فروٹ، قیمتی فروٹ اس جالی میں دیتے ہیں، باریک تاروں کی ایک جالی ہوتی ہے، کبھی آم ہو تو اس میں ہوتے ہیں، کبھی مالٹے اس میں ہوتے ہیں۔ میں نے دیکھا برزخ میں اس طرح کی باریک باریک تاروں کی پوری جالی بنی ہوئی ہے، جس میں اس کا وجود ہے، تڑپ رہا ہے۔ جالی تو جو ہے تاروں کی نہیں، یہ تو آگ کی تاریں ہیں۔ بڑا خوف آیا، کمال ہے، یہ کیا ہو گیا؟ اب ہماری دوڑ یہ ہوتی ہے کہ حضرت سے دعا کروا دو۔ حضرت میری سمجھ میں تو نہیں آیا یہ کیا بلا ہے اور کیسے ہے۔ میں نے کوشش بھی کی، کچھ پڑھ کے بخشیں، انوارات القاء کریں، اللہ کرے یہ ہٹ جائے، کوئی اثر نہیں ہوا۔ حضرت سے عرض کی، انہوں نے فرمایا یہ شرک کی تاریں ہیں، یہ عقیدے کی خرابی ہے، یہ دعاؤں سے دور نہیں ہوتی۔ عمل میں خرابی ہو تو دعا سے دور ہو سکتی ہے،
عقیدے میں خرابی ہو تو دور نہیں ہوتی۔ یہ کون سا عقیدہ خراب ہو گیا؟ فرمایا دنیا کے لیے اللہ کو چھوڑ کر لوگوں سے امیدیں وابستہ کرتا تھا۔ تو فلاں کو خوش رکھیں تو بیٹا برتی ہو جائے گا، یہ بندہ ذکر سیکھنے آیا، اسے میں اپنے تک رکھوں تو میری اہمیت رہے گی، مرکز کو بتا دیا تو مجھ سے تو گیا، پھر تو یہ میرے برابر ہو جائے گا، مرکز سے الگ رکھوں نا تو پھر یہ میرا مرید بنا رہے گا، میری اہمیت رہے گی۔ وہ لوگوں کو الگ کرتے کرتے خود بھی ایک حد تک مرکز سے الگ ہو گئے۔ یعنی جہاں بھی آپ اللہ کے سوا کسی سے فائدہ اٹھانے کی امید کرتی ہیں تو ایک چھوٹا سا شرک بن جاتا ہے، ایک لائن شرک کیا۔ اور دیکھو بندے نے چوری نہیں کی، ڈاکہ نہیں کیا، قتل نہیں کیا، کوئی گناہ کبیرہ نہیں کیا، لوگوں سے امیدیں وابستہ کرنے سے اپنے لیے ایک ایسا جال بن لیا کہ رب جانے اور وہ جانے، کوئی تو وہاں سفارش بھی نہیں کر سکتا۔ میں کبھی مشاہدات یا مکاشفات بیان نہیں کرتا، اس لیے کہ ان کے بیان سے لوگوں کا فائدہ نہیں، نقصان ہوتا ہے۔ پھر غیر نبی کا کشف دوسرے کے لیے حجت نہیں ہوتا، صرف نبی اللہ کا ایک ایسا بندہ ہوتا ہے جس کا خواب بھی امت کے لیے حجت ہوتا ہے، کشف امت کے لیے حجت ہوتا ہے، ساری امت مکلف ہوتی ہے اس کو ماننے کی۔ ولی کوئی ہو اور اسے کشف ہو تو وہ اس کی ذات کے لیے ہوتا ہے، اور شرط یہ ہوتی ہے کہ شریعت کے مطابق ہو، شریعت کے باہر ہو تو پھر اس کے لیے بھی نہیں۔ شریعت کے مطابق ہو تو خود اس کو اس پر عمل کرنا چاہیے، ورنہ دنیاوی نقصان ہوگا۔ خود بھی عمل نہیں کرے گا تو آخرت کا نقصان نہیں ہوگا، دنیاوی نقصان ہوگا۔ تو دوسرا ولی کے کشف کا مکلف نہیں ہوتا، اس لیے کشف بیان نہیں کیا جاتا۔ یہ کشف بتانے کے لیے نہیں، عبرت کے لیے میں نے یہ واقعہ بیان کر دیا ہے۔ اللہ پاک مجھے خود نمائی کے گناہ سے بچائے اور اسے آپ لوگوں کو سمجھانے کا سبب بنائے۔ میں نے صرف سمجھانے کے لیے بات کر دی ہے کہ امیدیں وابستہ کرنا اللہ کے سوا کسی اور سے شرک بن جاتا ہے، اور پھر جب اس میں اس کی خوشامد بھی شامل ہو جائے، غیرت الہی برداشت نہیں۔ کسی کی عزت کرنا، کسی کا احترام کرنا، کسی سے ملاقات رکھنا اور بات ہے، کسی سے امید وابستہ کرنا بالکل الگ بات ہے۔ کہ یہ بڑا افسر ہے، میرے کام آئے گا، اس کی خوشامد کروں، یہ بڑا تاجر ہے، اس کے پاس بڑا پیسہ ہے، میری مدد کرے گا، یار یہ چھوڑ دو۔ اللہ بڑا ہے اور اللہ کا رسول کافی ہے۔ امیدیں وہیں وابستہ رکھو، لوگوں سے حسن خلق سے پیش آؤ، اس لیے نہیں کہ یہ میرے کام آئے گا، اس لیے کہ وہ میرا حبیب مجھ سے راضی ہوگا، اللہ مجھ سے راضی ہوگا، اللہ کا رسول مجھ سے راضی ہوگا۔ بڑا نازک معاملہ ہے، اور معیت کو چھوڑ دیا گیا ہے ہم پر، نالائقوں پر، کمزوروں پر۔ ہم نے ساتھ رہنا ہے، والذین معہ، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں ہم نے ساتھ رہنا ہے، ہم سے ساتھ چھوٹا تو بات ختم ہو۔ کاش یہ آیت کریمہ یہ ہوتی کہ آپ جن کے ساتھ ہیں آپ نے نبھانا ہوتا تو نبھ گئی ہوتی، نبھانا ہم نے ہے۔ اور اب جب اللہ کی بارگاہ اور اس کے حبیب کا راستہ چھوڑ کر
اپنی امیدیں دوسروں سے وابستہ کرتے ہیں تو یار جو روحانی نقصان ہوتا ہے، جو عقیدے کا نقصان ہوتا ہے، وہ ناقابل برداشت ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے شرک، ہر امید ایک تار شرک کی بن جاتی ہے، شرک کی ہر تار جہنم کی آگ کی ہوتی ہے، اور ہم ساری زندگی اپنے لیے جال بنتے رہتے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھ بھی عطا کرے، توفیق عمل بھی۔ ہم کمزور ہیں لیکن ہمیں توفیق وفا دے، اور سب اللہ اللہ اس لیے ہے کہ ہم اللہ اللہ کے رسول سے وفا کر جائیں۔ یہ سب سے بڑا مراقبہ، سب سے بڑا مقام، سب سے بڑی بات ہے۔ دعا کی جا سکتی ہے میرے بھائی، ورنہ ہر بندہ اپنے حال سے واقف ہے۔ اپنی امیدوں کو مختصر کرو اور انہیں اللہ کی بارگاہ تک محدود رکھو، لوگوں سے حسن خلق رکھو، اچھے تعلقات رکھو، مہربانی سے پیش آؤ، لیکن امید اللہ سے رکھو، اللہ کے سوا کسی سے نہ رکھو۔ یہ بڑا خطرناک کام ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین فإنک علی کل شیء قدیر۔ اللہ کریم ہمیں بخش دے، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ کو بخش دے، ہماری اولادوں، ہمارے بہن بھائیوں کو بخش دے، ہمارے ملنے جلنے والوں پہ رحم فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، محتاجوں کی دستگیری فرما، اپنی یاد پہ، اپنے ذکر پہ، اپنے حبیب کے اتباع پہ قائم رکھ۔ یا اللہ اس کی توفیق عطا فرما، ایمان پہ زندہ رکھ، ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما، اور ایمانداروں کے ساتھ حشر نصیب فرما۔ اللہم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد برحمتک یا اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔
وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔